بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول تیرے سنگیارہ قسط نمبر 2۔ وہ کڑی ہنس رہی تھی اور اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ کوئی بھی دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ اچھا چلو اب چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں یہی بھوک سے مر جاؤں، مشال نے رونی صورت بنا کر کہا تھا۔ ہاں چلو چلتے ہیں، زارا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور وہ تینوں کینٹین کی طرف چل پڑے۔ وہ کڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس اس کا دوست آیا۔ کیوں یار، کلاس میں جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے اسے استغفار کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، چلو چلتے ہیں۔ وہ اس کی بات پہ چونکا اور کلاس کی طرف قدم بڑھا دیے اور اچانک اس لڑکی کا خیال آتے ہی ناگواری سی اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ نہیں، مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ عورت روتی ہوئی بولی۔ اس شخص نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، اسے کیسے جانے دے، ابھی تو بہت سا حساب نکلتے ہیں آپ سے۔ اس شخص نے نیچے بیٹھے ہوئے کہا، دیکھو خدا کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھ سے تمہیں کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ خدا کا واسطہ مجھے جانے دو۔ اس کی رونے کی شدت میں مزید اضافہ ہوا۔ بالکل چپ، اگر تمہاری رونے کی آواز آئی تو تم بخوبی مجھے جانتی ہو۔ ساتھ ہی وہ بے آواز رونے لگی اور وہ بے حس انسان اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا اور پھر اس کے رونے کی شدت بڑھ گئی۔ وہ لوگ کلاس میں بیٹھے تھے، سر انیس کی کلاس تھی اور مجال تھی کہ کوئی ان کے کلاس میں بولتا، سب خاموش سے لیکچر لے رہے تھے۔ جب نور بولی، اے بات سنو، اس نے اپنی دائیں جانب بیٹھی مشال کو بلایا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا کہ غالباً سر نے سن لیا۔ یار وہ لڑکا دیکھ کتنا ہینڈسم ہے۔ اوف، اس کی بات سن کے مشال کا تو منہ ہی کھل گیا۔ کیا تم نے یہ کہنے کے لیے مجھے بلایا تھا؟ اور تم لیکچر سن رہی ہو کہ لڑکوں کو دیکھ رہی ہو؟ شرم کر لو۔ اس ہنسی اور غصہ بیک وقت دونوں آ رہے تھے۔ اس نے گھورتے ہوئے کہا، جس پہ نور نے معصوم سامنا بنا لیا، ان دونوں کی وجہ سے زارا بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور نور کی بات سن کے پیچھے دیکھا تو لڑکا واقعی بہت ہینڈسم تھا۔ وہاں وہاب اپنی پوری وجاہت لیے بیٹھا تھا۔ اس نے پھر نور کی طرف دیکھا جو معصوم سامنا بنائے بیٹھی تھی اور مشال اپنی ہنسی روکے بیٹھی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر اسے بھی آ گئی۔ گرلز، اگر آپ کی اب آواز آئی تو میں آپ کو کلاس سے باہر نکال دوں گا، سر نے کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ لوگ سر نیچے کر گئے۔ سر لیکچر میں مصروف ہو گئے۔ بہت کم لوگوں کو سر معاف کرتے تھے، جن میں سے ایک مشال بھی تھی جو ایک ہونہار اسٹوڈنٹ تھی۔ لیکچر ختم ہوا تو وہ لوگ بھی کلاس سے چلی گئی۔ وہ یونیورسٹی سے باہر آیا ہی تھا کہ اس کے سامنے ایک کار رکی۔ وہ چونک گیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا کہ آخر کس کی اتنی ہمت جو وہاب خان کے سامنے۔ وہ بھی اس طرح گاڑی روکی، لیکن اگلے ہی پل وہ سخت رہ گیا۔ جو ہستی چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے گلے لگ گئی۔ وہاب اس کی اس حرکت پر طیش میں آ گیا۔ سب لوگ وہاں موجود اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور پھینکا۔ وہ دور جا کر ایک ستون سے ٹکرائی اور بمشکل سنبھلی اور وہ اپنے غصے کو ضبط کرتا وہاں سے چلا گیا۔ پر جاتے ہوئے اس نے کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے تمسخر بھرا رنگ دیکھا تو لیکن یہ نظارہ کسی اور نے بڑی غور سے دیکھا تھا۔